بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس نے تینوں کا نام ایک جیسا رکھا۔ ان تینوں کا نام اس نے حبیب اللہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو وصیت کی کہ میری تمام جائیداد کا وارث حبیب اللہ ہوگا۔ پھر وہ شخص بولا کہ میری وراثت کا حقدار حبیب اللہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ بولا کہ میری وراثت کا حقدار بھی حبیب اللہ ہی ہوگا۔ وہ شخص یہ الفاظ کہنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ گیا، مگر اس کے تینوں بیٹے بہت پریشان ہوئے کہ ان کے والد نے ان کو کیا وصیت کی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ والد کی اس وصیت کا کیا مطلب ہے۔ ہم تینوں میں سے کون سے 2 حبیب اللہ ہمارے والد کی وصیت کے مطابق وارث ہیں، اور ہم میں سے کون وہ ایک ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے والد نے مرنے سے پہلے 2 مرتبہ کہا تھا کہ حبیب اللہ کو میری وراثت میں حقدار ملے گا، اور ایک کے بارے میں کہا تھا کہ وہ میری وراثت میں حقدار نہیں۔ آخر کار ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کرایا جائے کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ وہ تینوں حبیب اللہ قاضی کے پاس چلے گئے۔ وہ تینوں قاضی کے پاس جا ہی رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل آدمی ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب ان تینوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو اور ادھر ادھر چکر کیوں کاٹ رہے ہو، تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں مل رہی۔ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کر لیا ہے مگر وہ نہیں ملی۔ ان تینوں میں سے ایک حبیب اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی تھی؟ تو اس اونٹنی والے نے جواب دیا جی ہاں، وہ ایک آنکھ سے اندھی تھی۔ دوسرے حبیب اللہ نے جواب دیا کیا آپ کی اونٹنی لنگڑا کر چلتی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا جی ہاں، وہ ایک ٹانگ سے لکڑا کر چلتی تھی۔ تیسرے حبیب اللہ نے پوچھا کیا آپ کی اونٹنی کی دم چھوٹی تھی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی اور وہ چھوٹی تھی۔ ان تینوں کی یہ نشانیاں سن کر اونٹنی والا سوچنے لگا کہ شاید ان کو میری اونٹنی کا پتہ ہے اور اب میری اونٹنی مجھے مل جائے گی۔ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان تینوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی اونٹنی نہیں دیکھی۔ تو وہ شخص غصے میں آ کر ان پر ٹوٹ پڑا اور بولا کہ جب تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی تو اس کی نشانیاں کیوں بتا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میری اونٹنی کی تمام نشانیاں آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کا مطلب آپ نے میری اونٹنی کو دیکھا، اسے پکڑا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، میری اونٹنی تم نے ذبح کی ہے۔ وہ شخص ان تینوں حبیب اللہ سے لڑنے لگا اور یہ تینوں کہنے لگے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم نے آپ کی اونٹنی نہیں دیکھی۔ وہ اونٹنی والا شخص بولا کہ تم تینوں مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں تم تینوں کو قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ اس پر ان تینوں نے جواب دیا کہ ہم تو پہلے ہی قاضی کے پاس جا رہے تھے۔ اس طرح وہ اونٹنی والا اور یہ تینوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی کے دربار میں پہنچتے ہی اس اونٹنی والے نے شور ڈال دیا کہ ان تینوں نے ناجائز میری اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے میری اونٹنی کی بالکل صحیح نشانیاں بتائی ہیں، اور اب نشانیاں بتانے کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری اونٹنی نہیں دیکھی۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی کے مالک کی باتیں سن کر قاضی کو یقین ہونے لگا کہ یہ اونٹنی والا سچ بول رہا ہے اور ان تینوں نے اس کی اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ پھر ان تینوں میں سے ایک شخص بولا کہ حضور عالی، ہم جب آ رہے تھے ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک طرف کی گھاس کھائی ہوئی تھی اور دوسری طرف کی گھاس بالکل صحیح سالم پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ جس جانور نے بھی اس کو کھایا ہے اس کی ایک آنکھ ٹھیک ہے اور ایک آنکھ خراب ہے۔ اس لیے جب اس شخص نے اونٹنی کا پوچھا تو میں نے وہی سوچا کہ اسی کی اونٹنی نے وہ گھاس کھائی ہے اور اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ اسی لیے میں نے اس شخص کو بولا تھا کہ جناب آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ دوسرا بولا کہ قاضی صاحب، میں نے راستے میں دیکھا کہ جب کوئی جانور چلتا ہے تو اس کے چاروں پاؤں کے نشان زمین پر دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر 3 پاؤں کے نشان تو گہرے تھے مگر 1 پاؤں کے نشان بالکل مدھم تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، اسی لیے میں نے اونٹنی والے کو کہا کہ آپ کی اونٹنی 1 پاؤں سے لنگڑا کر چلتی ہے۔
ان میں سے تیسرا حبیب اللہ بولا، قاضی صاحب میں نے راستے میں دیکھا کہ گوبر بالکل سیدھی لائن میں پڑا تھا۔ اگر اس کی اونٹنی کی دم ٹھیک ہوتی تو وہ اپنی دم کو ہلا کر گوبر ادھر ادھر پھینکتی چلی جاتی، مگر گوبر بالکل سیدھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دم نہیں ہے یا پھر اس کی دم کٹی ہوئی ہے، تبھی گوبر بالکل سیدھا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اس اونٹنی والے سے کہا کہ آپ کی اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے۔ ان تینوں کی باتیں سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ان کی تربیت تو کسی بہت ہی عمدہ شخص نے کی ہے۔ پھر قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اونٹنی ان تینوں کے پاس نہیں ہے، اور اونٹنی کے مالک کو کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ وہ اونٹنی والا شخص وہاں سے مایوسی سے چلا گیا۔ پھر ان تینوں نے قاضی کو اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ہمارے والد مر چکے ہیں اور ہم تینوں کا نام حبیب اللہ ہے۔ ہمارے والد نے وصیت کی ہے کہ 2 حبیب اللہ جائیداد میں سے حقدار ہوں گے اور 1 حبیب اللہ جائیداد میں حقدار نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ ہی فیصلہ کریں، ہم تینوں کے نام تو حبیب اللہ ہیں، ہم میں سے کون وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرے گا؟ قاضی یہ سن کر بہت چکرا گیا اور سوچنے لگا یہ تینوں تو پہلے ہی بہت ذہین ہیں اور انہوں نے اونٹنی کا معاملہ کتنی ذہانت سے حل کیا۔ قاضی اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کون سی دلیل سے ان تینوں کا فیصلہ کروں کہ کون سا حبیب اللہ حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ قاضی نے ان تینوں کو حکم دیا کہ آج رات میرے دربار میں بسر کرو، کل صبح میں تم تینوں کا فیصلہ کروں گا۔ وہ تینوں رات بسر کرنے کے لیے قاضی کے دربار میں چلے گئے اور مہمان خانے کی طرف چلے گئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ کچھ نگران ان کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان تینوں کو کچھ گوشت اور روٹیاں دی گئی۔ گوشت کو دیکھ کر ان تینوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کتے کا گوشت رکھا گیا ہے۔ ان میں سے دوسرا بولا کہ جس طرح روٹیوں کی حالت لگ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی حاملہ عورت نے یہ روٹیاں پکائی ہیں۔ ان میں سے تیسرا بولا کہ مجھے تو قاضی ہی حرام کی اولاد لگ رہا ہے۔ جب یہ بات قاضی تک پہنچی تو اس نے تینوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ یہ تینوں قاضی کے پاس پیش ہوئے۔ قاضی نے سب سے پہلے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے کتے کا گوشت دیا ہے؟ تو پہلا حبیب اللہ بولا کہ میں نے کہا تھا، کیونکہ حلال جانور کے گوشت کے نیچے تھوڑی تھوڑی چربی ہوتی ہے، یہ تو پورا گوشت ہی چربی نما تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ تو حلال جانور کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرام گوشت ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جو گوشت ہمیں کھانے کے لیے دیا گیا ہے وہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر قاضی نے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا، اے باورچی سچ سچ بولنا، کیا یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس پر باورچی نے جواب دیا کہ جی حضور، کھانے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہ بچا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مہمان نوازی کے لیے کتے کا گوشت ہی پیش کیا جائے، اور میں نے وہی کتے کا گوشت پکا کر ان کو پیش کیا۔ اس پر قاضی بولا کہ پہلا حبیب اللہ جائیداد کا وارث حقدار ہے۔ پھر قاضی نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ روٹیاں حاملہ عورت نے پکائی ہیں؟ دوسرا حبیب اللہ بولا کہ میں نے کہا تھا کہ روٹیاں حاملہ عورت نے پکائی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں آدھی کچی تھی اور آدھی پکی ہوئی، تو میں نے سوچا یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے پکائی ہیں جس کو جھکنے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ بار بار جھک کر نہیں دیکھ سکتی کہ روٹی پکی ہے یا نہیں، اس لیے اس نے آدھی کچی اور آدھی پکی روٹیاں اتار کر ہمیں دے دی۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک حاملہ عورت نے روٹیاں پکائی ہیں۔ قاضی نے جب باورچی سے پوچھا تو اس نے کہا جی حضور، یہ سچ بول رہا ہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ یہ حبیب اللہ بھی جائیداد میں وارث ہے۔ پھر قاضی نے پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرا حبیب اللہ بولا کہ میں نے کہا تھا آپ حرام کی اولاد ہیں۔ قاضی اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میں حرام کی اولاد ہوں؟ ماں نے شرمندگی سے جواب دیا، ہاں تم حرام کی اولاد ہو۔ واپس آ کر قاضی نے تیسرے حبیب اللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تو تیسرے حبیب اللہ نے جواب دیا کہ اگر آپ حلال کی اولاد ہوتے تو آپ مہمان خانے کی نگرانی کرتے اور اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اپنے سامنے کرتے، مہمانوں کو حرام گوشت پیش نہ کرتے اور کچی روٹیاں پیش نہ کرتے، اس لیے میں نے کہا کہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ یہ سب سننے کے بعد قاضی نے جواب دیا کہ اس حبیب اللہ کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس پر تیسرا حبیب اللہ غصے سے بولا کہ مجھے حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو قاضی نے جواب دیا کہ حرام کی اولاد ہی حرام کی اولاد کو پہچان سکتی ہے۔
وہ تینوں حبیب اللہ اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے پوچھا کہ کیا یہ تیسرا حبیب اللہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ تو ماں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہم نے یہ تم سے راز رکھا تھا تاکہ تم تینوں سگے بھائیوں کی طرح رہو۔ ایک دن تمہارے والد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو مسجد کے دروازے پر ایک روتا ہوا بچہ ملا۔ وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آئے اور وہ بچہ یہی تیسرا حبیب اللہ ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔